کہ ہیلمٹ نہ پہننے پر پہلی بار میں وارننگ دیں, پہلی بار پہ چالان مت کریں. مزید انہوں نے کہا کہ اسمارٹ کارڈ بنائیں گے جو کہ بائک ڈرائیونگ لائسنس بچوں کے لیے, 16 سال کے بچوں کے لیے. پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران 63,970 چالانز ہوئے ہیں, اور حیران کن بات یہ ہے جس پہ میں فوکس کرنا چاہوں گی, 28,000 چالان ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے ہیں. 28,000 صرف ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے ہیں. جاوید اقبال صاحب, سر یور ٹرن. جی پلیز. شکریہ میڈم. مسئلہ یہ ہے کہ میڈم صاحبہ سے یہ پوچھنا ہے, چیف منسٹر صاحبہ سے, کہ جرمانے فرسٹ کلاس اے کلاس ملکوں والے اور جو مسائل ہیں وہ تھرڈ کلاس کنٹری والے, یہ پالیسی کون بناتا ہے؟ جب ہمارے پاس پنجاب اسمبلی موجود ہے تو آرڈیننس کی اتنی جلدی کون سی ہوتی ہے کہ فوری طور پر آرڈیننس کیا, ہمارے پاس محکمے موجود ہیں, مثلا ٹریفک کے قوانین ہم نے بہتر کرنے ہیں, ٹریفک کو بہتر کرنا ہے, قوانین پر عمل کروانا ہے, امینڈمنٹ ہوئی اور آرڈیننس جاری ہوا اور پکڑ دکڑ شروع ہوگی. تو میڈم یہ 24 گھنٹوں میں جو ان کے فگر ہیں وہ 76,922 ہیں. وہ 63,000 والی بات جو ہے ابھی شام سے لے کے اب تک جو ہے وہ 6 سے 7 ہزار لوگوں کو مزید اس میں بند کیا گیا ہو گئی ہے, اور اس میں سے 32% جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہیں, 16 سال سے کم عمر ہیں. اس میں سے جو ہیں 13% جو ہیں وہ مزدور ہیں جو دیہڑی دار تھے. اس میں وہ بھی شامل ہیں جو گھر سے دہی لینے نکلے تھے, روٹی لینے نکلے تھے اور اپنی فیملی کو لے کے نکلے تھے, ان کی موٹر سائیکلیں بند اور پھر خود بھی بند, اور جو فیملی تھی وہ سڑک پہ ذلیل ہو. اب محترمہ نے بڑی دیر کر دی ہے. اب تک جو ہے, اب 24 گھنٹوں کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے, لیکن اب تک پچھلے 8 روز میں یہ 32 کروڑ کے چلان ہوئے جس سے انکم ہوا ہے, اور 3.5 لاکھ لوگ جو ہیں ان کے چلان ہوئے, جن میں سے 42% لوگ جو تھے وہ بند ہوئے. اب میرا سوال محترمہ سے یہ ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ تھے 16 سال سے کم عمر تھے, جن پہ آپ نے FIR کاٹوا دی اور ان کو جیل میں بند کر دیا, اور ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ پہلے آپ نے فیڈرل نے جو ہے وہ آف لوڈنگ کی پالیسی دی, اور ایک دم سے خیال آیا اور ہزاروں لوگوں کو آف لوڈ کرنے کا. اب پنجاب میں یہ اندر کرو. اب دیکھیں کیا ہی اچھا ہو, محترمہ جو ہے پتہ نہیں ان کے مشیر کون ہیں جو ان کے یہ نکمی اور بونس ہونے والی پالیسیاں دیتے ہیں. اب دیکھیں کوڑے دان پر مریم نواز صاحب کی تصویر لگی ہے جناب, جو جہاں پہ ہم نے لیٹرینیں بنائی ہوئی ہیں لاہور میں, وہاں پہ مریم نواز صاحب کی تصویر ہے, گاڑیوں پہ تصویر ہے, لیپ ٹاپ پہ تصویر ہے. اب کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اس پیسی غریب کے ہاتھوں مری ہوئی قوم کو مت ماریں, مزید نہ ماریں. کیا ہی اچھا ہو کہ اربوں خربوں روپے کے آپ لیپ ٹاپ دے دیتی ہیں صرف تصویر لگانے کے لیے, اور اس ہیلمٹ کو چوکوں میں کھڑا کریں. 500 روپے کا ہیلمٹ ہے, اس پہ بھی کوئی 4 ارب روپیہ لگا دیں, 2,000 کا چلان اور 2,000 کا ہیلمٹ, اور ہیلمٹ بھی وہ ضبط کر رہے ہیں. اس ہیلمٹ پہ تصویر لگائیں میڈم چیف منسٹر صاحبہ, اور وہ ماتھے پہ ہیلمٹ جب پہنا جائے گا تو آپ کی تصویر ہر بندے کو نظر آئے گی. اس سے آپ کا ووٹ بینک بڑھے گا. اب محکمے بند کر دیں کہ ایک پالیسی ہم نے اس پہ پیپر ورک ہم نے کرنا نہیں, ایک دم سے رات کو خواب آیا کہ اب ہم نے اس پر مقصد صرف یہ ہے کہ گیٹ میں کھولے یا کرپشن کے. خاصے ناراض ہیں آپ پنجاب حکومت سے, لیکن سر مجھے یہ بھی تو بتائیے کہ جو ہماری لاہور کی ٹریفک کا حال ہو گیا ہے, حل کیا ہے؟ کیا کریں سر؟ آئے روز ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, پیرنٹس کو خیال نہیں ہے, والدین نے بچے پیدا کر لیے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ 6 سال کا 7 سال کا بائک پہ اس کے پاؤں نیچے نہیں لگتے, لیکن وہ بائک دے کے ان کو باہر روانہ کر دیتے, اور اس کے بعد خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں میرا بچہ تو ایسا تھا ہی نہیں, یہ تو قصوروار وہ. حالانکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بائک والے جس طرح سے روڈز پہ بائک چلا رہے ہوتے ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہی, میں صرف انہی کی بات کر رہی ہوں جو کہ وائلیشن کر رہے ہوتے. سر کیا کریں ان کا؟ پھر سمجھ ہی نہیں رہی قوم. دیکھیں آپ کہتے ہیں, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم ڈنڈے کی یار ہے, ڈنڈا چلائیں گے تو پوری دنیا سے ڈنڈے کی یار ہے. پوری دنیا کے جن ممالک کی ہم بات کرتے ہیں وہاں پر سر ان کی تنخواہیں اتنی نہیں ہیں جتنے چالان ہیں, ان کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ کسی ٹریفک رول کو, کیا کنٹری رول کو وائلیٹ کر لیں. اب دیکھیں نا, ایک 1500 روپیہ مزدور لیتا ہے دیہڑی دار بندہ, اس کے پاس ٹوٹی پھوٹی موٹر سائیکل ہے, پیٹرول کے 300 روپیہ پیٹرول ہے اس کے پاس, 2000 کا چلان, اگر وہ نہیں بھرتا تو وہ اندر جائے گا. اب یہ شروع دن سے اس پہ اگر یہ پالیسی کوئی بنتی ایک دم سے, جیسے میں نہیں کہا کہ چیف منسٹر اچھے کام نہیں کر رہی, چیف منسٹر اچھے کام کر رہی ہیں لیکن جلد بازی بھی کر رہی ہیں, ایسے مشہور نہیں ہوا جاتا.
مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک جو ہے اس کو بھی کھا جائیں گی جو ہے لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ہیلمٹ مفت دو، ان ناکے لگاؤ، ان پر آپ کے ہیلمٹ لے کے بندے کھڑے ہوں، 15 دن کے لیے ان کو دو، 15 دن کے لیے وارننگ دو، یہ کہیں کا اصول نہیں ہے کہ اویئرنیس پیدا نہ کی جائے اور کچھ بتایا نہ جائے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، اور اس کو اندر دے دو، ہیلمٹ بیچنے ہیں، بیچو دھڑا دھڑ۔ تو اگر میڈم یہ پہلے دن سے یہ پالیسی بنتی اور ہم نے 78 سال گزار دیے اندھیرے میں، کوئی بندے کا پتر ہوتا، وہ اس قوم کو سبق دیتا، ان کو بتاتا کہ اس کے یہ نقصانات ہیں، اس کے یہ فائدے ہیں، تو آج انہیں ڈنڈا اٹھانا نہ پڑتا اور صرف 24 گھنٹوں کے اندر 76,000 لوگوں کے چلان نہ کرنے پڑتے۔ اچھا جاوید صاحب، عوام کو ہم بے قصور ٹھہرا دیں، ان کو نہیں پتا کہ ہائی وے پہ ان کا بچہ نکلے گا تو کیا ہوگا؟ وہ کیا کسی نے سٹی ٹریفک پولیس نے یا کسی نے ان کو پڑھانے جانا ہے گھر پہ کہ تم، ہمیں پتا ہے کہ آگ کے قریب جائیں گے تو جل جائیں گے، چھت سے چھلانگ ماریں گے تو مر سکتے ہیں۔ تو سر پیرنٹس کو ہمیں خود پتا ہے کہ ریش ڈرائیونگ کریں گے، اوور سپیڈنگ کریں تو ہمارے لیے خطرہ ہے، گریں گے تو مریں گے۔ تو سر ہماری ایک معاشرتی نظام کے تحت کچھ معاشرتی اصول تو لوگوں پر بھی لاگو ہوتے ہیں نا، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ آزاد قوم ہو چکے ہیں، بھیڑ بن چکے ہیں۔ آزاد قوم نہیں ہے، ہمیں ڈنڈا ہمارے اوپر ہے، ہم بے حس ہو چکے ہیں، اور بے حسی کا اور بے یقینی بھی بڑھ رہی ہے اور بے حسی بھی بڑھ رہی ہے۔ اور اس کا عالم یہ ہے کہ آج جو پنجاب حکومت کے اندر ڈنڈا اٹھانا پڑ گیا، گرفتاریاں ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان پر FIR درج ہو گئی، ان کا کلنک لگ گیا ان کے ماتھے پر، ان کا مستقبل تباہ کر دیا گیا۔ کہ جیسے اب بات کرتی تھی، کل آپ نے پروگرام کیا تھا آف لوڈنگ کا، تو جب پاسپورٹ پہ آف لوڈ کا لفظ لکھ دیا جاتا ہے تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے بڑا وقت لگتا ہے، یہ بھی بچوں کو، چھوٹے بچوں کو کلیئر کرانے کے لیے بڑا وقت لگتا ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ اویئرنیس کے لیے 1 مہینہ دیں میڈم، چیف منسٹر صاحبہ اویئرنیس پھیلائیں کہ اس کے یہ نقصانات ہیں، یہ فائدہ ہیں، پھر جا کے یہ مسئلے بہتر ہوں گے۔ 1 ہفتہ دیا ہے سر، یہ کم ہے، 1 ہفتہ کم ہے۔ اچھا سر، اویئرنیس پہ میرا کوسچن مارک ہے ویسے، یہ جو اویئرنیس چلتی ہے نا، یہ جو سٹی ٹریفک پولیس اویئرنیس کر دیتی ہے، کچھ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ہم نے دیکھا جی اویئرنیس کیمپین ہو رہی ہے، سیمینارز ہو رہے ہیں، بھائی آپ بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز میں تو چلے جاتے ہیں، آپ مال روڈ پہ کھڑے ہو کے پکچرز بنا رہے ہوتے ہیں، وہ ایک اکثر میں یہاں سے گزرتی ہوں آفس آتے جاتے تو میں نے دیکھا ہے وہ 10 منٹ کی وہ ایکسرسائز ہوتی ہے، 15 منٹ کی، ایسا نہیں ہے کہ سارا دن آپ لوگوں کے باقاعدہ اپنی جاب سمجھ کے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی دس از ناٹ گڈ فار یو۔ ہاں وہ 10-15 منٹ کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، وہ فوٹو سیشن کے لیے، وہ ساری پکچرز مجھے بھی آتی ہیں، وہ ساری پکچرز آپ کو بھی جاتی ہیں۔ اویئرنیس کیمپین پہ میں ضرور کوسچن مارک لگاؤں گی، کیونکہ میں روڈ شو کرتی رہی ہوں، میں دیکھتی رہی ہوں کہ یہ اویئرنیس کیمپین کیسے ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ واقعی ایجوکیشن جو ہے وہ مقصد ہونا چاہیے، دکھانا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ میڈم آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اور اس آوے کو بگڑتے بگڑتے 78 سال گزر گئے ہیں، ان کو سدھارنے کے لیے مزید 25 سال درکار ہوں گے۔ اب میں جو بات کرتا ہوں کہ ہم نے اس پہ، یہ بات صحیح ہے کہ کسی نے تو کچھ کرنا ہے، کسی نے تو کرنا ہے۔ اب دیکھیں اس اقدام سے، فوری اقدام سے کرپشن کے گیٹ وے جو ہیں وہ کھل گئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ پولیس، آپ کو پتہ ہے پولیس کا نظام کیسا ہے کہ لے دے پہ بھی ہوتا ہے، اس کے بعد آپ پرچہ دیتے ہیں، پھر وہ جاتے ہیں حوالات میں، حوالات سے جب عدالت مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے، وہاں وکلا کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، اور لائسنس جاری کرنے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہاں ڈبل ریٹ ہو گیا، 14,000 آپ نے لائسنس کی فیس کر دی ہے، بہت بڑھا دی۔ اب دیکھیں 14,000 آپ نے فیس کر دیا، وہ غریب کہاں سے دے گا لائسنس کی فیس؟ وہ جو 2,000-1,500 دیہڑی دار ہے وہ کہاں سے دے گا؟ اب وہاں پہ فیل ہونے کی ریشو بڑھ گئی ہے کہ جی آپ کا ٹیسٹ فیل ہو گیا، آپ کی آنکھ کمزور ہے، میڈیکل کا سرٹیفکیٹ لائیں۔ تو میڈم چیف منسٹر کو وہاں پہ بھی تو توجہ دینی چاہیے کہ وہاں ان کے لیے ایزی لائسنس کا نظام ہو، ایزی ان کو لائسنس بنے، ان کو فیل نہ کیا جائے، ان سے مال متا نہ لے جائے۔ اب وکلا جو ہے وہ 5,000 لیتے تھے ایسے کیسز کی فیس ضمانت کروانے کی، اب وہ 10,000 15,000 20 پہ چلی گئی ہے۔ اب دیکھیں اس عوام پہ ایک دفعہ بلڈوزر چلائیں اور خلاصی کریں، خود پرائم منسٹر میڈم بن جائیں، اور اللہ اللہ تو خیر صلاح۔ تو یہ معاملات ہیں، یہ سدھرے ایک دن میں ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں میڈم۔ اس کو ہمارے ارکان اسمبلی موجود ہیں، اسمبلی موجود ہے، آرڈیننس گورنر سے جاری کروایا اور راتوں رات خواب آیا اور یہ کر دیا۔ ہم اس کی مخالفت نہیں کر رہے، ہم تو کہتے ہیں کہ کسی نے تو کرنا ہے، اس کو اسمبلی میں لے جائیں، وہاں پہ بحث ہو، کوئی پالیسی مرتب ہو۔ جیسے آپ نے 3.5 لاکھ 16 سال سے کم بچوں پہ اپنے FIR کاٹ دی، آپ نے جو ہے وہ 50,000 سے زائد مزدور بند کر دیے، اندر کر دیے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا
کہ میڈم جو ہیں بہتری لانا چاہتی ہیں لیکن جلد بازی ہے. آپ دیکھیں انہوں نے ایک گرین موٹر سائیکل بائکس کے لیے ایک انہوں نے پچھلے دنوں ٹریک آتے ہی بنایا تھا, وہ راتوں رات ہی بہ گیا, رڑ گیا. تو میڈم ایسی پالیسیاں نہ بنائیں جو باؤنس ہوں. جاوید اقبال صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ایسا ٹاپک ہے, آنے والے پروگرامز میں بھی ہم اس پہ ضرور بات کرتے رہیں گے کیونکہ واقعی بہت بڑا پرابلم بن گیا. سر بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے, لیکن میں جاتے جاتے بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ سخت اقدامات کر رہی ہے اور وہ ہماری بھلائی کے لیے ہے. تکلیف ہوتی ہے جب بہت زیادہ جرمانہ دینا پڑتا ہے, لیکن کوئی نہ کوئی ذمہ داری تو میری اور آپ کی بھی بنتی ہے نا. ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں, ہم بھی سڑک پہ نکلتے ہیں تو ہماری بھی زندگی خطرے میں, تو اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور کوشش کریں ٹریفک قوانین کو فالو کریں. کل ملتے ہیں, اللہ نگہبان.